شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کریمہ عطا فرما، بالخصوص مولانا ناصر صاحب اور صفدر صاحب کو اولاد کریمہ صالح عطا فرما، پروردگار خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے مالک اس عزاداری کی پوری حفاظت فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک باسمک العظیم العظیم الاجل الاکرم، بک یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مجیب الدعوات ویا سید السادات، ویا قابل التوبات ویا غافر الخطیات، ویا خیر الغافرین ویا خیر المحسنین، ویا خیر الذاکرین ویا خیر الناصرین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وخير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على يعصوب الدين، ويا من تصدق في صلاته بخاتم على المسكين، ونور الأنوار وحجة الجبار ووارد الأئمة الأطهار، وعصمة الأولياء وزين الموحدين النجباء، سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده نبتت الأرض والسماء، القائم المحمد والعدل المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، عظمت آل محمد پہ بآواز بلند صلوات۔ امام معصوم ہوتا ہے، امام عادل ہوتا ہے،
امام سید و سردار ہوتا ہے اور امام عالم علم لدنی ہوتا ہے، اور امام اس دنیا کے اداروں سے تعلیم حاصل کر کے نہیں آتا، بلکہ جب اللہ کی ذات بھیجتی ہے تو ساتھ علم بھی دے کے بھیجتی ہے۔ بلکہ اگر یوں عرض کر دوں کہ جو بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، مذہب شیعہ میں اس کو امام کہتے ہیں۔ الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہیں۔ امام کہاں سے آیا، امام کیسے بنتا ہے؟ امام کو اسی ذات نے بنایا ہے جس ذات نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ جس طرح انبیاء کو بھیجنا اللہ کا کام ہے، اسی طرح امام کی امامت کا تعین کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے امتحان لیا اور پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ جس کی ابدیت میں اتنا وزن ہوگا اللہ اسے بڑا درجہ عطا کرے گا۔ امام بنتا کیسے ہے؟ سورہ رحمان میں آواز آئی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے دو سمندر چلائے ہیں، ان دو سمندروں کے درمیان ایک برزخ ہے، جب اللہ نے اس برزخ کو ہٹایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر اس سے دو موتی برآمد ہوئے، ایک کا نام لؤلؤ ہے، ایک کا نام مرجان ہے۔ قرآن کی تفسیر پوچھنی ہو تو کسی ایرے غیرے سے نہ پوچھو، بلکہ اس سے پوچھو کہ جس کے بارے میں ہے العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اگلا جملہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر پروردگار کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا اللہم اظہر الحق حیث ما دار علی، پروردگارا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے۔ تو ہر ایک سے نہ پوچھیں تفسیر کیا ہے، بلکہ اس گھرانے سے پوچھیں کہ جس گھرانے کا تعلق قرآن سے ہے یا اللہ سے ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد، کسی نے پوچھا مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ جو دو اللہ نے سمندر چلائے ہیں ان سمندروں سے مراد کیا ہے؟ مولا یہ جو درمیان میں برزخ ہے اس برزخ سے مراد کیا ہے؟ پھر اللہ نے جب اس برزخ کو ہٹایا اس سے جو دو موتی نکلے ہیں، ایک لؤلؤ ہے ایک مرجان ہے، مولا ان موتیوں سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے سائل سن، اللہ نے یہ قرآن میں یہ دو جو سمندر چلائے ہیں یہ پانی کے سمندر نہیں ہے، یہ دریا پانی کے نہیں چل رہے، بلکہ ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر امامت ہے۔ اور جو تم نے پوچھا ہے ان کے درمیان برزخ کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ جو دو سمندر چل رہے ہیں، ایک بحر عصمت ایک بحر
میں ملے، بحر امامت اور بحر عصمت آپس میں ایک ہوئے تو اللہ نے اس سے دو موتی نکالے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ کون سے دو سمندر؟ ایک بحر امامت، ایک بحر عصمت۔ جب یہ ملے تو اللہ نے دو فرزند عطا کیے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا حسن اور حسین علی کے بیٹے بھی ہیں، مجھ محمد کے بیٹے بھی ہیں۔ وجہ یہی تھی کہ جناب سیدہ مرکز ولایت و امامت ہے۔ اور اس بی بی کی کیا عظمت کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا محمد، اے میرا یاسین، اگر تو نہ ہوتا میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہاں اللہ کی حدیث رکی نہیں بلکہ آگے فرمایا محمد یاد رکھو فقط یہ تیری ہی قیمت اتنی نہیں، لولا علی لما خلقتو کا، اے محمد بے شک تو میرا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، اگر علی نہ ہوتے میں تجھ محمد کو بھی خلق نہ کرتا۔ اور اس بی بی کی عظمت کے کیا کہنے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے کہا اے محمد، اے علی، بے شک تمہاری امامت بھی ہے، تمہاری ولایت بھی ہے، لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر زہرا نہ ہوتی نہ میں علی تجھ کو خلق کرتا نہ محمد میں تجھ کو خلق کرتا۔ اور اس گھرانے کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں کہ کسی کو عطا نہیں کی۔ حضرت آدم سے یہ سلسلہ ہدایت شروع ہوا اور عصمت طہارت کا یہ سلسلہ پاک پیغمبر تک آ کے پہنچا۔ جناب آدم بھی معصوم ہیں، نوح بھی معصوم ہیں، ابراہیم بھی معصوم ہیں، موسیٰ بھی معصوم ہیں، عیسیٰ بھی معصوم ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں، لیکن ہائے اللہ نے کسی ایک نبی کو زوجہ معصومہ عطا نہیں کی۔ بے شک آدم معصوم ہے، موسیٰ معصوم ہے، ابراہیم معصوم ہے، جناب عیسیٰ معصوم ہے، لیکن اللہ نے کسی کو زوجہ معصومہ عطا نہیں کی۔ فقط اس کائنات میں ایک ہی گھرانہ ہے جہاں شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصوم ہے، وہ اور کوئی گھرانہ نہیں۔ شہر بطحا کے گھر میں علی بھی معصوم نظر آتے ہیں، زہرا بھی معصومہ نظر آتی ہے۔ فقط علی و بطول کا جب گھرانہ ہے یہیں آپ کو معصوم ہستیاں نظر آئیں گی، اور کوئی ایسا گھر اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ جہاں دو معصوم ہستیاں رہتی ہوں۔ یہ سلسلہ جب امامت کا چلا تو اس وقت یہ امام مہدی علیہ السلام تک آیا، لیکن ایک چیز آپ کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جو ہی پیغمبر نے عہدہ سنبھالا تو اس وقت پیغمبر کے پاس دو عہدے تھے، ایک ظاہری عہدہ، ایک باطنی عہدہ۔ ابھی بات سمجھنے والی ہے، ڈال نہیں چاہیے لیکن بات آپ نے سمجھنی ہے۔
سیاست اور بادشاہت دونوں پیغمبر کے پاس تھی، اس کے ساتھ ساتھ دین کی باغ ڈور بھی محمد مصطفیٰ کے پاس تھی۔ نبی، اس کے بعد امام علی، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام، نہ فقہ نبوی مشہور ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، نہ فقہ علوی مشہور ہوئی، نہ فقہ حسنی مشہور ہوئی، نہ فقہ حسینی مشہور ہوئی، نہ فقہ سجادیہ مشہور ہوئی، اور نہ ہی فقہ امام باقر مشہور ہوئی۔ ہمارے مذہب کو کیا کہتے ہیں؟ مذہب جعفریہ، خیر البریہ، اثنا عشریہ۔ فقہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فقہ جعفریہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین نے احکام نہیں بتائے تھے دین کے، باقی اماموں نے، امام باقر تک کسی امام نے دین کی کوئی بات لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق کے نام سے یہ فقہ مشہور کیوں ہوئی ہے؟ باقی کسی امام سے یہ فقہ کا نام کیوں نہیں رکھا گیا؟ سوال میرا سمجھ آ گیا؟ ہم علی امیر المومنین کو مانتے ہیں نا، کبھی نہیں کہا کہ ہم علوی مذہب رکھتے ہیں۔ امام حسین کو مانتے ہیں، کبھی نہیں کہا، ویسے کہتے ہیں حسینی ہیں، لیکن کبھی نہیں کہا کہ مذہب حسینی ہمارا ہے۔ فقط مذہب جعفریہ کیوں کہتے ہیں؟ یہی ایک سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور اجازت چاہوں گا۔ پاک پیغمبر کے دور سے لے کر امام باقر علیہ السلام تک حکومت اور خلافت دونوں اکٹھی چلتی آئیں۔ پیغمبر کے دور میں یہ دونوں اکٹھی تھی، پیغمبر کے بعد یہ خلافت اور سیاست دونوں بنی امیہ کے پاس آ گئی۔ امام حسن کے دور میں بھی بنی امیہ کے پاس تھی، امام حسین کے دور میں بھی بنی امیہ کے پاس تھی، امام زین العابدین کے دور میں بھی سیاست اور مذہب دونوں بنی امیہ کے پاس تھا۔ امام باقر علیہ السلام کے آخری دور تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی بنو امیہ کے پاس رہی، لیکن جب امام باقر علیہ السلام کی امامت کا اختتام تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کی ابتدا تھی، اس وقت یہ دونوں چیزیں جدا ہو گئی۔ بنی امیہ کی حکومت گر گئی، بنو عباس کی حکومت آ گئی۔ بنو عباس نے ایک کام کیا، سیاست، خلافت اور ملوکیت و بادشاہت و حکمرانی اپنے پاس رکھی اور مذہب کی باغ ڈور کے لیے مفتیوں کی بھرتی شروع ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی یا بنو عباس نے سیاست خود سنبھال لی اور مذہب کی باغ ڈور مفتیوں کے ہاتھ میں دے دی، مفتیوں کی بھرتی شروع کر دی۔ جتنے بھی سیاسی مسائل ہوتے تھے وہ خود ہینڈل کرتے تھے، اور جتنی بھی دین کے مسائل ہوتے تھے وہ مفتیوں کے سپرد کر دیتے تھے اور مفتی ان کے فتوے جاری کرتے تھے۔ اس دور میں آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا
کہ اپنے باپ اور دادا کے دین اور حدیثوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جب یہ مفتیوں کے اندر ہر چیز آئی تو اس وقت مذہب کی چیزیں آزاد ہو گئیں، کوئی پابندی نہیں تھی مذہب پر کہ فلاں مفتی کیوں فتویٰ دے رہا ہے، فلاں مفتی کیوں فتویٰ دے رہا ہے۔ اس وقت یہ فقہ حنفی بھی وجود میں آئی، فقہ شافی، فقہ کافی، فقہ امام حنبل، یہ ساری چیزیں اس وقت وجود میں آئیں، اور فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس دور میں وجود میں آئی۔ امام کو جب یہ موقع ملا تو کوفہ میں امام صادق علیہ السلام نے ایک یونیورسٹی قائم کی جس میں 900 زبان پر درس ہوا کرتے تھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 900 پروفیسر تھے کہ جو درس دیتے تھے، 500 زبانیں تھیں جس میں درس ہوتے تھے۔ راوی کہتا تھا کہ میں جس کمرے میں جاتا جہاں پروفیسر پڑھا رہا ہوتا تھا وہاں سے آواز آتی، قال الصادق علیہ السلام، قال الصادق علیہ السلام، قال الصادق علیہ السلام۔ امام صادق نے یہ فرمایا، امام صادق نے یہ فرمایا، اور امام نے اس یونیورسٹی سے 30,000 شاگرد پیدا کیے۔ 30,000 شاگردوں میں سے زرارہ تھا، محمد بن مسلم تھا، اس کے علاوہ جابر تھا، اور میرے آقا نے فرمایا لولا ہؤلاء الاصحاب، اگر یہ میرے شاگرد نہ ہوتے تو میرے اجداد کی حدیثیں لوگوں تک نہ پہنچ پاتی۔ اللہ نے مجھے ایسے لائق شاگرد عطا کیے جن کی تعداد 30,000 ہے، اور ہر بندے کو 30,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا اب مجھے کوئی خوف نہیں، اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو یہ حدیثیں لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ جابر، اس کو کوئی عام بندہ نہ سمجھو، بلکہ جابر کو مجھ سے وہی حیثیت ہے کہ جو جناب مالک کو علی ابن ابی طالب سے تھی، اور جناب علی ابن ابی طالب کی جو حیثیت تھی، مالک کی علی سے حیثیت ایسے ہی ہے جیسے علی کی حیثیت رسول اللہ سے ہے۔ جناب مالک اشتر کون ہے؟ امیر المومنین کے چیف آف آرمی سٹاف، جرنیل، ایسا جرنیل مطیع و فرما بردار کہ جب جنگ صفین ہوئی تو ایک رات آئی، رات جس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں، جہاں ساری رات تلواریں چلنے کی آواز آتی رہی۔ اس وقت جناب مالک نے ایسی تلوار چلائی کہ حملہ کیا، کئی کے سر کاٹے، اور آخر کر جا کے گردن پر تلوار پہنچی تو علی نے کہا مالک رک جاؤ۔ اس وقت مالک کی تلوار رک گئی، پاس ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا مالک جب یہاں تک پہنچ گئے ہو، ایک ہی بندہ رہتا ہے، صفین فتح ہو جائے گی، اس کی گردن اڑا دو۔ اس وقت مالک نے کہا تجھے پہچان ہی نہیں ہوئی علی کی، مالک کی تلوار علی کی مرضی سے چلتی ہے اور علی کی مرضی سے رکتی ہے۔ وہ مالک اشتر، کسی نے کہا تھا علی تم مجھ سے جنگ کرے گا، تمہیں پتا ہے میرے پاس کتنی فوج ہے؟
جو اور خشخاش کے دانوں کے برابر میرے پاس فوج ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کے پاس ایک ایسا مرغا ہے کہ جو تیرے ان دانوں کو فوراً چن لے گا۔ وہ کون تھا؟ جناب مالک اشتر۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ کہ یہ جو فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی ہے انشاءاللہ ایسی مضبوط بنیاد رکھی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی آنے والی امت ہر بندے تک یہ میرا فرمان پہنچے گا، اور اس میں جتنا بھی کردار ہوگا وہ میرے شاگردان کا ہوگا۔ اسی لیے امام صادق نے فرمایا حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث علی ابن ابی طالب، حدیث علی ابن ابی طالب قول اللہ عز و جل۔ میری بات فقط میری بات نہیں، میری بات جو ہوگی وہی میرے باپ کی بات ہوگی، جو میرے باپ کی بات ہوگی وہی میرے جد امجد کی بات ہوگی، جو میرے جد کی بات ہوگی وہی امام حسین کی بات ہوگی، جو امام حسین کی بات ہوگی وہی امام حسن کی بات ہوگی، امام حسن کی جو بات ہوگی وہ علی ابن ابی طالب کی بات ہوگی، اور علی ابن ابی طالب کی وہی بات ہوگی جو رسول اللہ فرمائیں گے، اور رسول اپنی زبان سے کچھ بولتے ہی نہیں مگر وہی بولتے ہیں کہ جو وہی بولتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکم آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر یا ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ جو بات محمد مصطفیٰ کہے گا وہی امام مہدی علیہ السلام کہیں گے، اور جو درمیانہ کہے گا سب کی وہی بات ہوگی۔ اللہ نے کوئی اتنی عظمتیں عطا کی ہیں ابو طالب کے گھرانے کو، علی ابن ابی طالب کے فرزند امام حسن و حسین، ایسی عظمت اللہ نے عطا کی ہے کہ جن کی سواری رسول اللہ تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر جو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، حسن و حسین کو مہر نبوت پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں سیر کرایا کرتے تھے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ دکھا رہے تھے اپنی امت کو، اے میرے اصحاب و میری امت، ان شہزادوں کو پہچانو، ان کی عظمت کیا ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد ایک کے جنازے میں تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا۔ اللہ اکبر۔ امت نے یہ سلوک کیا، کئی مرتبہ امام حسن کو زہر دی گئی، 9 مرتبہ تک ہے روایات میں، لیکن نانے کی قبر پہ جاتے دعا کرتے اللہ شفا عطا کرتا، زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن جب آخری مرتبہ زہر دی گئی، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی سی
دودھ دینے والے جانور کے سینگ پر لگا دی جائے تو وہ جانور دودھ کی بجائے خون دینے لگے. اتنی ظالم زہر تھی. امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے. اچانک جناب عالیہ آئی. جب دروازے سے داخل ہوئی فوراً کہتے ہیں امام حسن اے قاسم کی ماں یہ تخت لے جاؤ. مولا کیا وجہ ہے؟ اس وقت امام فرماتے ہیں ام فروا میری بہن زینب آ رہی ہے. میں نہیں چاہتا میرے جگر کے ٹکڑے تشت میں وہ دیکھے. میں کہوں گا مولا آج اپنی بہن کا اتنا خیال ہے. آؤ نظر دیکھو یزید کے دربار میں جب تشت میں پڑا تھا حسین کا کٹا ہوا سر اور وہ خیزران کی چھڑی سے امام کے لبوں پر وہ مار رہا تھا. اللہ جانے وہ بی بی نے کیسا برداشت کیا ہوگا. عزاداروں اسرار امامت حسین کو دیے. اس وقت امام حسین علیہ السلام گریہ کرنے لگے. امام حسن نے کہا حسین بھیا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. حسین ہر کوئی روئے تو میرے اوپر نہ رونا. بھیا کیوں نہ رو؟ میرا جو حسن جیسا بھائی اس دنیا سے جا رہا ہے. اس وقت امام نے فرمایا تم نہ رونا اس لیے کہ وہ وقت مجھے یاد آ رہا ہے جب کربلا میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کے کہے گا اٹھو حسین کی مدد کرو، لیکن مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اس کے بعد قاسم کو بلایا. کہا قاسم بیٹا میری ایک وصیت ہے. ایک تو یہ تعویذ اپنے بازو پہ باندھ لو اور جب بھی کوئی چچا پہ مشکل وقت آئے سب سے پہلے تو قاسم بن کے نہیں حسن بن کے جان قربان کر دینا. عزاداروں کو قاسم نے تعویذ باندھ لیا. آ گئی شب عاشور. امام کہہ رہے ہیں کل زہیر تم بھی شہید ہوگے، حبیب تو بھی شہید ہوگا. یہ حسن کا یتیم آیا. کہا چچا میں بھی شہادت کے رتبے میں فائز ہوں گا. اس وقت حسین نے کہا قاسم فقط تو نہیں اصغر بھی شہید ہوگا. رو کے کہتے ہیں چچا کیا فوج خیام میں داخل ہو جائے گی؟ اصغر تو پاؤں پہ چل بھی نہیں سکتا. اس وقت امام نے کہا جب تک ہم زندہ ہیں کسی کی جرت نہیں جو خیام میں داخل ہو. عزاداروں جب ہو گئی صبح عاشور جناب ام فروا نے بھیجا جاؤ چچا سے اجازت لے کے آؤ. اس وقت امام نے کہا اے قاسم بیٹا 13 سال کا کوئی بچہ جہاد کے قابل ہوتا ہے، بھلا تو کیسے جہاد کرے گا؟ جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں میں حسن کی زیارت کرتا ہوں. واپس آئے میرے آقا. بی بی نے پوچھا قاسم میدان نہیں گئے ہو؟ اس وقت قاسم نے کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتے. اس وقت بی بی نے کہا یہ تعویذ اتارو. تعویذ اتار کے کہا جاؤ چچا کے پاس یہ تعویذ دکھانا تمہیں اجازت دے دیں گے. جب کھول کے تعویذ امام حسین کے پیش کیا تو اس وقت جو جملہ اوپر لکھا ہوا تھا اے حسین بھیا میں کربلا میں موجود نہ ہوگا، یہ قاسم میری طرف سے قربانی قبول کرنا. عزاداروں اس وقت امام نے ایک ایسا کام کیا جو کربلا کے کسی شہید کے ساتھ نہیں کیا. عرب میں ایک دستور تھا کہ جب بھی کوئی بچی یتیم ہوتی تھی اس کے سر میں خاک ڈال دی جاتی تھی. جب بھی کوئی بچہ یتیم ہوتا تھا
اس کا گریبان چاک کر دیا جاتا تھا۔ امام نے قاسم کو بھیجنے سے پہلے قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ ہو سکتا ہے فوج اشقیا کو رحم آ جائے، یہ بچہ یتیم ہے، اس سے کچھ نہ کرنا۔ آئے میدان میں 80 ملعونوں کو فنار کیا، کیسے نہ کرتے، حیدر کرار کا پوتا تھا۔ ایسی جنگ کی عباس تعریف کر رہے ہیں، لیکن عمر سعد کہتا ہے فوج اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو تم جنگ نہیں جیت پاؤ گے، اکٹھا چاروں طرف سے حملہ کرو۔ ازادارو جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، لیکن ایک روایت میں نے پڑھی، وہ پڑھ کے روتا رہا۔ جب حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، اس وقت امام کے جسم میں روح نہیں تھی۔ ازادارو جب قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور اس وقت قاسم کی روح موجود تھی، اور کہا یا اماں درکنی، اے چچا میری مدد کو آؤ۔ آئے حسین، جب سر سے اٹھاتے ہیں دھڑ گر جاتا ہے۔ حسین نے ابا اتاری، قاسم کو اکٹھا کیا، خیام میں لے آئے، اکبر کے ساتھ آ کے رکھ دیا۔ ایک ہاتھ اکبر کی لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا، اور سر کو بلند کیا۔ اے پروردگارا، اور تیرا حسین کتنا غریب۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیان الذین ظلموا وجعلوا یہ تھے ہمارے سیدہ سید مطلوب حسین نقوی صاحب، جو کہ اپنی نماز ولایت کا سجدہ ادا کر رہے تھے۔ یہ مذکورات کے لیے ایک اعلان ہے۔ 23 محرم سے لے کے 25 محرم تک اسی امام بارگاہ میں مجلس اعزا امام حسین علیہ السلام بسلسلہ شہادت امام حسین العابدین منعقد ہوگی۔ 23 محرم سے لے کے 25 محرم تک 4 بجے جو مجلس اعزا امام حسین علیہ السلام ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ اپنی حاجات کی تصویر لے کر دسترخوان میں عصمت و طہارت سے اس کے ہدایت وصول کرنے کے لیے ضرور تشریف لے آئیں۔ اور کل اور پرسوں 2 دن جو اعلیٰ سید نوید الحسن نقوی صاحب ہے وہ 12 سے 1 بجے امام بارگاہ مصورہ شام محلہ بہاولپورہ میں پڑھیں گے، اور آپ ہم سے گزارش ہے کہ وہاں پہ تشریف لا کر مجلس اعزا امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوں اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں۔ اب میری مراد ہمارے بہت ہی پیارے جنہوں نے پاکستان میں آ کے حافظ وقت کی جو ہمارے قوم ہیں ان کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، میری مراد جناب علامہ وسیم عباس ترابی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی نماز ولایت کا سجدہ کریں اور ممبر محسن انبیاء پہ فضیلت محمد و آل محمد اور مصائب آل محمد بیان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت۔ جناب علامہ وسیم عباس ترابی صاحب۔